السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر زبیر احمد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، بہت سارے ہمارے پڑھے لکھے طبقے کا اور پڑھے لکھے لوگوں کا یہ خیال ہے اور یہ اوپینین وہ دیتے ہیں، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر اس پر بحث ہوتی ہے، لوگ آج کل بلاگز لکھتے ہیں، اس پر بات چیت ہوتی ہے، اور جنرلی لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ مذہب بالعموم اور اسلام بالخصوص اس کے اندر آج کے دور کے لحاظ سے عملی اور علمی مسائل ہیں، اور آج کے دور کے جو تقاضے ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو ایشوز ہیں، جو بھی انٹرنیشنل چیلنجز ہوتے ہیں، دین جو ہے وہ اس کو ایڈریس کرنے میں ناکام ہے۔ اور یہاں دین کا مطلب میں جب لے رہا ہوں تو میں خصوصی کانٹیکسٹ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، اور ان پڑھے لکھے طبقات کا یہ خیال ہے کہ اسلام نے جس چیز کے بارے میں جو احکامات دیے وہ شاید 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے کا جو انسان تھا ان کے اس مسائل کا حل تو وہ دے رہا تھا، یا اس زمانے میں جو عقل کے جو لیول تھا اس کو تو وہ شاید مطمئن کر پا رہا تھا، لیکن آج عقل اور شعور جس جگہ پہ پہنچی ہوئی ہے، سائنٹیفک نالج جس جگہ پہنچی ہوئی ہے، ہم نے جتنی ترقی کی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، اس کے لحاظ سے اب جو ہمارا عقل کا جو معیار ہے، جو لیول ہے، اس کو شاید مذہب اب ایڈریس کرنے میں ناکام رہا ہے یا ناکام ہے۔ یہ ان کا ایک اوپینین ہے، اور اس لحاظ سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مذہب کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو کہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے، ان میں نئی تشریحات کرنے کی ضرورت ہے، ان کی نئی تعبیرات کی ضرورت ہے، یا بعض لوگ تو اس حد تک بھی جاتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے دین کے اندر، تو ان کو جو ہے وہ ختم کیا جانا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے جو کہ اس صدی میں ہم مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی درپیش ہے، اور ہم جب اسلام کی دعوت کو دیکھتے ہیں اور جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ قیامت تک کے لیے اب ویلڈ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا۔ اب نہ تو کوئی رسول اس دنیا میں تشریف لائے گا، نہ کوئی نبی اس دنیا میں تشریف لائے گا، نہ کوئی تشریعی نبی ہوگا، نہ کوئی کسی بھی طرح کا کوئی نبوت کا دروازہ نہیں ہے، بلکہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں آخری کتاب نازل کر دی ہے، اب اس کا کوئی علیحدہ سے ایکسٹینڈڈ ورژن نہیں آئے گا، کوئی نیا ریویژن نہیں آئے گا۔ تو جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور جب قرآن مجید یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ پھر اسلام میں ہی، قرآن مجید ہی کے اندر اس بات کا آنسر بھی ہونا چاہیے، جو نئے دور کے جو چیلنجز ہیں اور جو آج کی عقل اور دانش ہم سے جو سوالات کرتی ہے، کیا ان کے جوابات ہمیں اسلام دے سکتا ہے۔ آج ہم ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے دور جدید میں دین پر عمل۔ میرے ساتھ حسب معمول جناب جاوید احمد غامدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، یہ جو میں نے اپنے ابتدائیے میں جو گفتگو کی، مجھے میں اس پہ سوالات تو ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا ون بائی ون، لیکن سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انسان کو مذہب کی آخر ضرورت کیوں ہے؟ مذہب اسے ایسا کون سا آنسر دے دیتا ہے جو کہ مذہب کے نہ ماننے والوں کو نہیں مل پا رہا ہوتا؟ مذہب کی ضرورت آخرت کے حوالے سے ہے۔ اس کائنات کے خالق نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے یہ بتا دیا ہے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، اس کے بعد ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس پورے عالم پر بھی ایک دن موت طاری ہو جانی ہے۔ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ایک نئی دنیا بنائیں گے۔ اس نئی دنیا میں انسانوں کو یا نقمت سے دوچار ہونا ہوگا یا اللہ کی نعمتوں سے بہرہ یاب ہونا ہوگا۔ یہ مذہب کا پیغام ہے۔ چنانچہ مذہب کی ساری تعلیمات اسی پیغام، اسی نصب العین اور اسی ہدف کو سامنے رکھ کے دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ اسکیم واضح کی ہے کہ وہ انسانوں میں سے ان لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے جو اس کی بنائی ہوئی جنت میں آباد ہو سکیں، اس کے بنائے ہوئے فردوس میں آباد ہو سکیں۔
اس جنت اور اس فردوس کی تصویریں قرآن میں کھینچی گئی ہیں اور لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں عیش دوام کی نعمت حاصل ہوگی، جس میں اللہ کا رضوان ہوگا، جس میں ابدی زندگی ہوگی۔ جو لوگ اس جنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مذہب اس سوال کا جواب ہے۔ ہماری اس عارضی دنیا، اس موجودہ دنیا کے بارے میں وہ ضمناً کوئی بات کہتا ہے، اصلاً اس کا ہدف یہ ہے، اور چونکہ اس ہدف کو حاصل کرنے کی جدوجہد ہمیں اسی دنیا میں کرنی ہے، تو اس لیے یہ دنیا بھی غیر معمولی طور پر اہم ہو جاتی ہے۔ تاہم اس ہدف کو، اس نصب العین کو، اس غایت اور مقصد کو سامنے رکھ کر دین کو سمجھنا چاہیے۔ دین کا بنیادی مقدمہ یہ ہے۔ جاوید صاحب، آپ نے جو فرمایا دین کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں بات کرتا ہے، آخرت کو ایڈریس کرتا ہے، اس کی تیاری کے بارے میں بات کرتا ہے، مگر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ کسی بھی انسان کو مذہب کی ضرورت کیوں ہے، اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کسی بھی انسان کو، تو وہ انسان بھی شامل ہیں جو آخرت پر یقین ہی نہ رکھتے ہوں۔ اگر ان کو یہ بتا دیا جائے کہ بس اس دنیا کے اندر وہ ہیں اور اس کے بعد ان کو مر جانا ہے اور اس کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا، تو ایسے انسان کو کیا مذہب کوئی اور آنسر دے کر کوئی سیٹسفائی کرتا ہے؟ کیا انسان کو اپنی ایگزسٹنس سمجھ میں آتی ہے؟ اس طرح کا کوئی آنسر دیتا ہے کہ یعنی میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میں کس لیے ہوں یہاں پر اس کائنات میں؟ ایسا کوئی آنسر دیتا ہے کیا مذہب؟ مذہب کا موضوع یہ ہے، یعنی وہ اس انسان کو خطاب کر کے یہ بتاتا ہے کہ اس غلط فہمی سے نکلو، جس دنیا کو تم ازلی یا ابدی سمجھ رہے ہو وہ نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے، یہ تو ایک خاص وقت میں وجود میں لائی گئی ہے، عارضی طور پر بنائی گئی ہے۔ تم اس کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو۔ اس دنیا کے بعد وہ اصل دنیا آنے والی ہے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو دعوت ہے یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ اب کوئی آدمی اس دعوت کو قبول نہیں کرتا تو مذہب اس سے آگے کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتا۔ وہ تو پہلے یہ دعوت پیش کرے گا، اس بات کے دلائل دے گا، اس کی طرف متوجہ کرے گا، اس کے لیے انسان سے کہے گا کہ وہ اس پر غور کرے۔ اس کے لیے قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو پورا کا پورا قرآن اسی کو موضوع بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئے ہی اس لیے ہیں۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں یا پرانے صحیفوں میں دیکھیں تو پیغمبروں کے آنے کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ مبشرین و منذرین، یعنی وہ آنے والی دنیا کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں، اس میں ملنے والی نعمتوں کے بارے میں بشارت دے رہے ہیں۔ تو ان کا مشن ہی یہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ پیغام کن کو دے رہے ہیں، یہ بشارت کس کو دے رہے ہیں، یہ خبردار کن لوگوں کو کر رہے ہیں؟ انسانوں کو کر رہے ہیں نا۔ تو انسانوں کو وہ ایک بہت بڑی حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اس حقیقت کو مان لیں گے ان کو پھر وہ تعلیم دیتے ہیں کہ تمہیں وہاں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، اور جو نہیں مانتے ان کو یہ دعوت دیتے رہتے ہیں، یہ پیغام پہنچاتے رہتے ہیں۔ ان کا کام پیغام پہنچانا ہی ہے۔ قرآن مجید نے پیغمبروں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ مذکر ہیں، یعنی نصیحت کرنے والے ہیں، توجہ دلانے والے ہیں، یاد دہانی کرانے والے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان پر بلاغ کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ بات پہنچا دیں، آخری حد تک پہنچا دیں۔ باقی آگے کیا معاملہ ہونا ہے وہ تو اللہ ہی کا فیصلہ ہے، وہی کرے گا۔ تو ہم جب مذہب کی بات کرتے ہیں تو مذہب میں سب سے پہلی بنیادی بات یہی ہے کہ ہم پوری انسانیت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ ایک بڑے حادثے کی خبر ہے، ایک غیر معمولی نتیجے کی خبر ہے، اس کے اثرات ہونے ہیں، اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ نتیجہ انسانوں کے لیے ہلاکت کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو بڑی خیرخواہی کی بات ہے جو لوگوں کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، کیا موت پر قابو پا لیا گیا ہے، کیا زندگی کہاں پہنچ رہی ہے، اس مسئلے کو حل کر لیا گیا ہے، کیا انسان کس لیے پیدا کیا گیا، اس کے بارے میں کوئی حتمی چیز دریافت ہو گئی ہے، اس وقت تک جتنی بھی سائنس کی
چیزیں سامنے آئی ہیں یا اس کے علوم سامنے آئے ہیں یا اس نے جو اکتشافات کیے ہیں، وہ تو حقیقت میں یہ جو دنیا اس وقت چل رہی ہے یہ کیسے کام کر رہی ہے اس کے بارے میں ہے. یعنی وہ یہ بتانے کی کوشش یا یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں بہت سے معاملات میں کامیاب ہوئے ہیں کہ وہ کیا قوانین ہیں جس پر یہ مادی دنیا قائم ہے. لیکن اس کے بنیادی مسائل وہ تو آج بھی وہیں کے وہیں ہیں. یعنی یہ مادہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ ایک نقطہ تھا جو پھیل کر کائنات بن گیا، لیکن وہ نقطہ کہاں سے آیا؟ کون ہے جو اس کے پیچھے ہے؟ اس کے پھیلاؤ اور اس کی وسعت میں کیا قانون کار فرما ہے؟ اس کی کیا غایت ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اور یہی صورتحال موت کے بارے میں ہے. یہی صورتحال اس کے بارے میں ہے کہ اس مادے میں حیات کیسے پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو ہم جان گئے ہیں سائنسی طور پر کہ حیات کے لیے بنیادی عناصر کیا ہیں. ایک عام طالب علم بھی یہ جانتا ہے کہ آکسیجن، نائٹروجن، ہائیڈروجن، فاسفورس، کاربن، سلفر، یعنی ان بنیادی عناصر کو ملائیے تو اس کی ترکیب سے حیات پیدا ہوتی ہے. لیکن وہ کیا فارمولہ ہے کہ جس سے آپ حیات پیدا کریں؟ حیات میں شعور کہاں سے آتا ہے؟ یہ سارے مسائل اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، اور ان پر مذہب نے اپنا ایک نقطہ نظر بیان کیا ہے. اور وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کائنات کو ایک ہستی نے، ایک علیم و حکیم ہستی نے وجود بخشا ہے. وہی اس میں حیات پیدا کر رہی ہے، وہی انسان کو شعور دیتی ہے. یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے. انسان کے پورے وجود کو اسی نے اپنے قانون کے مطابق بنایا ہے، اور یہ وجود عارضی نہیں ہے. یہ موت کے بعد بھی اپنی اصل شخصیت کے ساتھ زندہ ہے، اور اس کو قیامت میں اٹھایا جائے گا، اور وہاں اللہ تعالیٰ ایک نئی دنیا بنا کر اس میں اس کو آباد کریں گے. وہ نئی دنیا کیسے بنائی جائے گی اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. انہی زمین آسمان میں یہ جو آپ کو مادہ بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے کہکشانوں کی صورت میں اور ستاروں اور سیاروں کی صورت میں، اسی کو اللہ تعالیٰ ایک نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر دیں گے. تو یہ وہ بات ہے کہ جو بتانے کے لیے پیغمبر آئے ہیں. اب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ بات ہمارے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہے، تو ہم سوال کریں گے نا کیوں ریلیونٹ نہیں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے بارے میں کیا ہم فیصلہ کن طریقے پہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے، یا موت کے بعد کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا؟ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی ایک قدم بھی نہیں بڑھایا جا سکا ابھی. تو اس لیے پیغمبروں کی بات سنی بھی جائے گی، اس کے استدلال کا مطالعہ بھی کیا جائے گا. کوئی آدمی نہیں مانتا اس کو تو اچھی بات ہے، جب وہ واقعہ ہو جائے گا وہ اس کے نتائج دیکھ لے گا. ہم تو صرف ان نتائج کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں. یہی کام آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے کیا ہے. ایک اطلاع، ایک خبر وہ ہم دے رہے ہیں. یہ جو نبی کا لفظ ہے یہ کیوں بولا جاتا ہے نبی کے لیے؟ نبی کا مطلب ہے اس نبی عظیم کی خبر دینے والا، یعنی وہ جو قیامت کی نبی عظیم ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ اما یتساءلون عن النبی العظیم. تو قیامت کو قرآن نبی عظیم کہتا ہے، ایک عظیم خبر، ایک بہت بڑی خبر. تو بہت بڑی خبر پہنچائی جا رہی ہے. یہاں تو اگر کسی دور دراز خطے میں کسی نئے جانور کے پیدا ہونے کی خبر ہو تو اس کی طرف ہزاروں کان لگ جاتے ہیں. تو اس دنیا کے بارے میں سب سے بڑے واقعے کی خبر دی جا رہی ہے. آپ اس کو مانیے یا نہیں مانیے، لیکن یہ بڑی سنجیدہ خبر ہے. یہ ہر انسان سے متعلق ہے. ہم سب موت کے دروازے پر کھڑے ہیں. موت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہوتی ہے. اس کے لیے تو کوئی مہلت کی مدت بھی مقرر نہیں. وہ بچپن میں آ سکتی ہے، لڑکپن میں آ سکتی ہے، بڑھاپے میں آتی ہے. جب وہ آنی ہے اور وہ آتی ہے تو اس دنیا کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا اس پر زندگی ختم ہو رہی ہے، اس پر دنیا میری ختم ہو رہی ہے، یا آگے بھی کوئی کائنات ہے، آگے بھی کوئی دنیا ہے، آگے بھی کوئی معاملہ ہے. یہ سب سے بڑا سوال ہے. اس کے اوپر گفتگو مذہب کر رہا ہے. تو مذہب کیسے غیر متعلق ہو گیا؟ جب تک یہ مسئلہ موجود ہے مذہب پوری طاقت کے ساتھ ریلیونٹ ہے، متعلق ہے. تو یہ دعوت ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. جاوید صاحب، میں اس سوال کو ذرا سا تھوڑا اور کھولتا ہوں. آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ جی یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایک
مادہ جو تھا وہ ایک نقطہ تھا اور اس کے بعد وہ ایک بگ بینگ ہوا اور وہ ظاہر کائنات وجود میں آ گئے. آپ نے اشارتاً بہت ساری اس طرح سے مثالیں دیں, مگر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مادہ, وہ نقطہ کہاں سے آیا, مذہب یہ بتاتا ہے. میرا سوال یہ ہے سمپل سا کہ مجھے یہ نقطہ کہاں سے آیا, یہ کہاں سے نہیں آیا, یہ جو زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے, اس کا فارمولہ کیا ہے, مجھے اگر اس کا جواب نہ بھی ملے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو فطرت پر پیدا کیا گیا, انسان میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے, اس کے اندر ایک چیز ڈال دی گئی ہے, ایک ایسا سینسر ڈال دیا گیا ہے, ایک ایسا انسٹرومنٹ ڈال دیا گیا ہے جس کی مدد سے وہ اچھے اور برے کو, خراب اور بہتر کے درمیان فرق کر سکتا ہے, جب تمیز کر سکتا ہے, اور فطرت پہ پیدا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر توحید الست, جو وعدہ الست تھا, اس کے ذریعے سے توحید کا بیج بو دیا ہے. تو جب میں فطرت پر ہوں تو اب مجھے مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ میں اسی اللہ تعالیٰ کی ودیت کردہ فطرت کے مطابق فطرت کے مطابق بھی تو زندگی بسر کر سکتا ہوں. بے شک مجھے یہ سوال کا جواب نہ ملے کہ وہ نقطہ کہاں سے آیا, بے شک نہ ملے کہ فارمولہ کیا ہے زندگی کا, مگر میں بغیر مذہب کے فطرت کے طور پر بھی تو رہ سکتا ہوں اس دنیا میں. یہ تو آپ نے سارا مذہب بیان کر دیا, یہی مذہب ہے. یعنی مذہب اور ہے کیا؟ یہی دعوت ہے مذہب کی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور تم سے یہ عہد لے کے پیدا کیا ہے کہ تم اس کو معبود بھی مانو گے اور اس کو اپنا رب بھی مانو گے. یہ سارا مذہب اسی اصول پر قائم ہے. اور یہ بات کہ تمہارے اندر اس نے خیر و شر کا شعور رکھا ہے, اس شعور کے لحاظ سے تم جواب دہ ہو. اسی جواب دہی کا احساس ہے جس پر مذہب کی بنیاد ہے. یہ سارا مذہب ہے جو آپ نے بیان کر دیا ہے. اب اس کے بعد اتنی بات رہ جاتی ہے کہ جو کچھ یہ مذہب ہے اس کے تقاضے, وہ ہستی جس کو آپ نے اللہ کہا جو ہمارا رب ہے, وہ اگر مزید بتائے گا تو ہم اس پر کان دھریں گے نا. اس لیے کہ جب ہم نے یہ مان لیا, تسلیم کر لیا کہ ہمارا ایک خالق ہے اور اس نے ہماری فطرت میں یہ ہدایت رکھی ہے اور اس ہدایت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے, تو اب اس ہدایت کے بارے میں اگر کوئی اختلاف ہوگا, کوئی خرابی پیدا ہوگی, کہیں ہم کوئی غلط فیصلہ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اس میں ہماری رہنمائی فرمائے. چنانچہ دیکھیے قرآن مجید نے نبیوں کی ضرورت بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کان الناس امتاً واحدہ, لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت پر چل رہے تھے, جو ابتدا میں سیدنا آدم کو تعلیم دے دی گئی اس تعلیم کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے, لیکن پھر ان میں اختلافات پیدا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ ان کو خبردار کریں اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کیں. وانزل معہم الکتاب. تو دیکھیے کہ کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا بتایا ہے, لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی, لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے. تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے, جب یہ طے ہو گیا کہ ہمیں خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی کچھ کرالٹیز ہیں, ان کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے. تو ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے رہنمائی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی تو دے گا. وہ رہنمائی ہے جو پیغمبروں کے ذریعے سے, اس کی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں دی جا رہی ہے. تو یہ تو ہوا اور پانی کی طرح ہماری ضرورت ہوگی, کیونکہ جب ہم نے یہ بنیادی مقدمہ مان لیا کہ ہمارے اندر خیر و شر کا شعور ہے اور اس کو نتیجہ خیز ہونا ہے, تو اگر نتیجہ خیز ہونا ہے تو میں تو ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میں وہاں ناکام ہو جاؤں یا مجھے کوئی غلطی لگ جائے. تو مجھے رہنمائی کی ضرورت ہوگی, میں اس کے لیے دست بدعا ہو جاؤں گا. یعنی اسی طرح سے ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانیت کہہ رہی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو یہ سیدھا راستہ میری ضرورت ہے, میں اس کے لیے مناجات کروں گا, میں ہاتھ اٹھاؤں گا, میں دعائیں کروں گا. تو یہ تو میری ایسے ہی ضرورت ہے جس طرح کی زندگی کی دوسری ضروریات ہیں. میں جو فطرت میں ہدایت دی گئی ہے اس کی تعبیر میں غلطی نہ کر دوں. یہ ساری میری ضرورتیں ہیں, اس میں کون سی چیز ہے جو مجھ سے غیر متعلق ہے؟ اچھا جاوید صاحب, یہ آپ کی ابتدائی گفتگو تو بات سمجھ میں آ گئی کہ مذہب کی ضرورت کیوں ہے, یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی. لیکن اب جو میرا بنیادی جو میری ابتدائی گفتگو تھی
اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو انسان ہے، آج کی جو عقل ہے، آج کی جو دانش ہے، ان کے کچھ بڑے سوالات اس طرح کے ہیں یا ان کے سامنے ایشوز ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب ان کا آنسر نہیں دے پا رہا، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب بیزاری لوگوں میں بڑھتی جا رہی ہے، الحاد کا تصور آ گیا ہے، کسی بھی خدا کو نہ ماننے کا تصور ہے۔ میں صرف اسلام کی بات تو اس وقت ہم پرٹیکولرلی کر رہے ہیں، لیکن ان جنرل بھی ہم دیکھیں دوسرے مذاہب میں بھی لوگ مذہب سے بیزار ہوئے جاتے ہیں۔ تو اگر مذہب یہ سارے اتنے اہم سوالات، اتنے میرے ساتھ متعلق سوالات کے جوابات دے رہا ہے، آپ نے جس طرح فرمایا، تو آج کا انسان اسے اڈاپٹ کیوں نہیں کر پا رہا؟ آج کا انسان جو کہ عقل اور شعور کے اندر بہت زیادہ سمجھ بھی رکھتا ہے، سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہے، اس نے دنیا کو بھی ڈسکور کیا ہوا ہے، اس نے سائنس کو بھی پڑھا ہوا ہے، وہ مذہب بیزاری کی طرف پھر کیوں مائل ہو رہا ہے؟ اس کا یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اس کی وجہ مذہبی لوگ ہیں۔ مذہبی لوگوں نے مذہب جیسی صاف، سادہ، شفاف حقیقت کی تعبیرات میں ایسی غلطیاں کی ہیں کہ وہ اب سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ دیکھیے نا کہ جو ہمارے سامنے اس وقت مسیحیت موجود ہے، اس میں کیا دین پیش کیا گیا ہے؟ وہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے، میری سمجھ میں آتا ہے؟ یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بیٹے کو وجود بخشا، یہ بیٹا اس کا جسدی ظہور ہے، اس نے آ کر اپنے آپ کو ایک بڑے دکھ میں مبتلا کیا، اور اس طرح انسان کے پہلے گناہ کا جو آدم سے ہوا تھا کفارہ ادا کر دیا۔ کوئی شریعت، کوئی قانون نہیں ہے، بس تم اس پر ایمان لے آؤ اور اس کو اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے مان لو تو تم نجات پا جاؤ گے۔ یہ جو ساری بات ہے یہ کس کی عقل میں آتی ہے؟ کون اس کو قبول کرے گا؟ نہیں اس کے نتیجے میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی۔ نتیجے میں تو میں بھی بیزاری ہوں گا، آپ بھی بیزاری ہوں گے۔ اب دوسری جگہ جائیے، ایک دوسرا ورژن وہ ہے جس کو آپ یہودیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سب پر برتری دے دی ہے، وہی قوم دنیا پر حکومت کرنے کے لیے قائم ہوئی ہے، باقی لوگ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، خدا صرف ان کا خدا ہے، کائنات کا خالق صرف ان کا خالق ہے۔ تو یہ جو تصورات ہیں یہ ایک طرف، پھر وہ شریعت بیان کرتے ہیں کہ جو ایسی پابندیوں کا نام ہے کہ خود قرآن نے اس کو اسر و اغلال کہا، یعنی بیڑیاں ہیں جو انسانوں کے پاؤں میں ڈال دی گئی ہیں، طوق ہیں جو ان کی گردنوں میں ڈال دیے گئے ہیں۔ تو اس کو تو خدا کا آخری پیغمبر قبول نہیں کر رہا، اس کو آج کا انسان کیسے قبول کرے گا؟ یہی صورتحال اگر آپ غور کریں تو خود ہمارے ہاں کی مذہبی تعبیرات کی ہے۔ ذرا چند بڑی بڑی تعبیرات کو لے لیجئے، یہ کہ تم ہمارے دین میں آؤ، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، لیکن اگر نکلنے کی کسی نے جسارت کی تو گردن مار دیں گے۔ تم اپنے ملک، اپنی قومیں ہمارے لیے کھول دو، ہم وہاں تبلیغ کریں گے، اپنا دین پہنچائیں گے، تمہیں اپنی زمین پر قدم بھی اس کے لیے نہیں رکھنے دیں گے۔ تم اپنی سرزمین پر ہماری مسجدیں قائم کرنے کی اجازت دو، ہماری عبادت گاہیں قائم کرنے کی اجازت دو، ہمارے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو۔ میں نے چند مثالیں دیں، ان چند مثالوں کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ کیا اس طرح کی چیزیں قابل قبول ہو سکتی ہیں۔ تو جس طریقے سے مذہبی لوگوں نے مذہب کو انٹرپریٹ کیا ہے یا مذہب کی تعبیر کی ہے، یہ میں نے اس کی 3 بڑی مثالیں دی ہیں۔ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جس امامت کی ابتدا ہوئی، اسلام کی یہ تعبیریں اس کی نمائندگی کرتی ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین دیا گیا وہ گویا اس کی آخری مستند ترین تعبیر ہے۔ لیکن اس آخری مستند ترین تعبیر کو بھی تعبیرات کے عمل نے کہاں پہنچا دیا ہے اور اس میں کیا کیا باتیں داخل ہو گئی ہیں، یہ تو میں نے ایسے چند مثالیں دیں۔ تو میرے نزدیک اصل بیزاری لوگوں کو بعض مذہبی تعبیرات سے ہے، مذہب جس طرح پیش کیا گیا ہے اس سے ہے، جس طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے اس سے ہے۔ تو ایسی صورتحال دنیا کے ہر علم میں ہو جاتی ہے، یعنی اس کو پیش کرنے والے، اس کی تعبیر کرنے والے، اس کو انٹرپریٹ کرنے والے، وہ بعض اوقات بھونڈی باتیں اس میں داخل کر دیتے ہیں
جو علم اور عقل کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ تو اس میں ایک سلیم الفطرت انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اوریجنل سورسز سے، اصل ماخذ سے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو یہ دعوت ہم دیں گے کہ لوگ ان چیزوں سے اوپر اٹھیں، وہ اپنے محلے کے کسی پادری سے یا کسی ربائی سے یا کسی مولوی صاحب سے دین سمجھنے کی بجائے اللہ کی بات جہاں وہ بیان ہوئی ہے وہاں سے اس کو سمجھیں۔ وہاں وہ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک بیٹھ جائیں گی۔ تو میرے نزدیک یہ ایک رد عمل کی نفسیات ہے جو زیادہ تر پیدا ہو گئی ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو علمی استدلال کے طریقے پر کسی خلجان میں مبتلا ہیں، وہ بھی ہیں اور ہوں گے، دنیا میں رہیں گے۔ ان کے اس علمی خلجان کو ایڈریس کرنا، اس کو دیکھنا کہ وہ کیا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تاہم بہت بڑی تعداد میں آپ کو اپنے نصف صدی کے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں، بہت بڑی تعداد کو اصل مسئلہ مذہب کی تعبیرات سے ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے سیدنا مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کی تعبیر بیان کی ہے، یہ اس وقت کوئی 2.5 ارب کے قریب لوگوں کی تعبیر ہے۔ تو 2.5 ارب کے قریب لوگ جب یہ تعبیر کر رہے ہوں تو مجھے یہ بتائیے کہ اعلیٰ درجے کی ذہانتیں جو مثلاً فلسفیوں کے ہاں ملتی ہیں، سائنسدانوں کے ہاں ملتی ہیں، وہ کیسے اس مذہب کو قبول کریں گی؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے، نہ کہ نفس مذہب ہے۔ نفس مذہب تو ایک پاکیزہ ترین چیز ہے، وہ آپ نے بہت خوبی کے ساتھ چند لفظوں میں بیان کر دیا کہ میں اپنی فطرت میں اپنے رب کا شعور لے کے آیا ہوں، میں خیر و شر کا شعور لے کے آیا ہوں، مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور خیر و شر کے اس شعور کی بنیاد پر جواب دہ ہونا ہے۔ یہی مذہب ہے، یہی اصل ہے، اسی پر ساری عمارت قائم ہے، باقی تو تفصیلات۔ اچھا جاوید صاحب، آپ نے یہ جو ابھی گفتگو فرمائی، اس میں آپ نے 2-3 مثالیں دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے تم جو ہے وہ مذہب کو مانتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر واپس پلٹ کر جاؤ گے تو گردن مار دی جائے گی، اور اس طرح آپ نے کچھ اور مثالیں بھی دیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو تعبیرات ہیں مذہب کی، ان سے اصل بیزاری ہے، مذہب سے بیزار نہیں ہیں لوگ۔ اور ایسی آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ایسی بہت ساری تعبیرات ہیں، مگر بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر یہ تعبیرات کی غلطیاں ہیں تو میں جسارت چاہوں گا اس بات کی کہ اگر یہ تعبیرات کی بھی غلطیاں ہیں تو پھر معاملہ اگین مذہب ہی پر جاتا ہے۔ اس کی مثال میں یوں سمجھا دیتا ہوں کہ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اور اگر یونیورسٹی میں 100 اسٹوڈنٹس میرے جو ہے ان کو میں پڑھا رہا ہوں، اور اگر اس میں سے 8, 10, 7 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میری بات کو ٹھیک طرح سمجھے اور باقی پوری کلاس صحیح نہیں سمجھی، تو اس کا مطلب یا تو میرے نصاب کے اندر کوئی خامی ہے، اور یا پھر یہ کہ جو علم کو منتقل کرنے کا طریقہ کار میرا ہے اس میں میری کوئی ناکامی ہے۔ کیونکہ اگر تعبیرات اتنی زیادہ غلط ہیں، اور آپ نے جیسے فرمایا کہ چند لوگ ایسے ہیں جو بات کو صحیح طرح سے سمجھ رہے ہیں، تو تعبیرات جب اتنی زیادہ غلط ہیں اور اتنے لوگ اس غلط تعبیرات کو لے کر چل رہے ہیں آگے، تو یا تو پھر مذہب کا پورا جو کانٹینٹ ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سلیبس کی طرح کی کوئی خرابی ہے، یا پھر مذہب جس طرح سے ٹرانسفر ہوا آج تک ہم تک پہنچا اس کے ٹرانسمیشن کے اندر کہیں کوئی پرابلم رہ گئی ہے۔ ظاہر ہے اگین بات اسی پر جائے گی تعبیرات پہ آنے سے پہلے۔ بہت صحیح بات کی آپ نے۔ ہر سلیم الفطرت آدمی کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا۔ میں نے جب شعوری زندگی کی ابتدا کی تھی تو یہ بینے ہی میرا بھی سوال تھا۔ یہ اہم سوال ہے۔ آدمی یہ خیال کرے گا کہ کیا اصل متنی میں کوئی مسئلہ ہے، اصل دینی میں کوئی پرابلم ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے سیدنا مسیح کی تعلیمات کو یہ صورت دے دی، یہود نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو یہ شکل دے دی، ہمارے ہاں اس طرح کی بعض چیزیں آ گئیں، یعنی بنیادی باتیں تو بڑی حد تک درست رہیں، لیکن بعض اطلاقی باتیں، بعض شریعت کے احکام یا تصورات فی الواقع ایسے تھے۔ تو یہ سوال ہر آدمی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اس سوال پر کسی کی مذمت نہیں کرنی چاہیے، یہ میرے بھی ذہن میں پیدا ہوا، آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہوگا۔ اس کے جواب میں 2 رویے ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی یہ خیال کر کے، یعنی یہ گمان کر کے فارغ ہو جائے کہ اصل متن ہی غلط ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دیانتدار انسان کی حیثیت سے غیر جانبدار ہو کر اصل متن کو دیکھ لے۔ یعنی ہمارے پاس تورات بھی موجود ہے، چلیے وہ اپنا اصل نسخہ نہیں ہے تو ترجمہ موجود ہے،
ہمارے پاس انجیل بھی موجود ہے، مرتب شدہ شکل میں نہ صحیح ایک روایت کی صورت میں موجود ہے۔ یہ جو کچھ بھی مذہب کی تعبیرات ہیں ان کو لے کر آخر ہم جائیں گے نا وہاں پر، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں تو کسی روایت کا بھی مسئلہ نہیں کہ کہیں غلطی ہو گئی ہو، وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، مستند ترین صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ایک دیانتدار انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال تو بالکل صحیح ہے، پیدا ہو جائے گا، لیکن پھر اس کے بعد یہ طے کر کے کہ ایسا ہی ہوگا چلے جانا چاہیے، یا علم کا، تحقیق کا، اچھے ذوق کا، دیانتداری کا یہ تقاضا ہے کہ اصل کو دیکھ لیا جائے۔ اصل بحثیت مجموعی ہے کتنا؟ یعنی تورات پوری کی پوری اگر آپ ڈیٹرانومی کو نکال لیں بائبل میں سے، وہی تورات ہے، تو آپ دیکھیے کہ وہ کوئی 70-80-100 صفحے کی چیز ہے۔ یہی معاملہ زبور کا ہے، یہی معاملہ انجیل کا ہے، قرآن مجید کوئی 600-700 صفحے کی کتاب ہے۔ تو کیا ہم یہ سب کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ کیا اس کو نہیں جان سکتے؟ کیا اس کو نہیں دیکھ سکتے؟ اتنا بڑا مسئلہ کہ جو ہماری آگے کی زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف یہ زندگی کچھ خطرے میں آ گئی ہے ایک وبا کی وجہ سے۔ سارا دن ہمارا میڈیا بتاتا ہے کہ خطرہ کتنا بڑا ہے، یہ بتاتا ہے کتنے لوگ مر گئے ہیں، یہ بتاتا ہے کتنے متاثر ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے لیبارٹریاں کھلی ہیں، ویکسین ایجاد کی جا رہی ہے، دواؤں پر غور ہو رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا نا۔ یعنی وہ زندگی جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ موت پر ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ اس وبا نے آ کر موت پیدا کر دی ہے، نہیں، وہ موت جو ہر ایک کو آنی ہے اس کا خطرہ ہمارے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، تو ساری کی ساری دنیا اس کے لیے بیتاب ہے۔ تو اتنا بڑا خطرہ کہ کہیں قیامت برپا ہو گئی اور ہم موت کے بعد اٹھے اور وہاں ناکام نہ ہو جائیں، تو اس کے لیے کیا انسان اتنی مشقت نہیں اٹھا سکتا کہ اپنے اس سوال کے جواب کے لیے وہ طالب علم بن جائے، سچا طالب علم، اور یہ جاننے کی کوشش کرے؟ چنانچہ یہ سوال جب میرے سامنے آیا، اسی شدت سے آیا، تو میرا رد عمل یہ تھا کہ میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا، میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ جو علمی اور تحقیقی کام ہے وہ بعد کا مسئلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں تو انسان بڑی آسانی کے ساتھ بہت تھوڑے وقت میں ان بنیادی چیزوں کے بارے میں تحقیق کر سکتا ہے۔ تو اگر کسی کے ذہن میں واقعی یہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں تو اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ تو دنیا میں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ایک روایت کی پابندی کرتے رہتے ہیں، ان کے ذہن میں اس طرح کے سوالات پیدا ہی نہیں ہوتے۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے وہ ذہین ہوتے ہیں، وہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دنیا جہان کی چیزیں پڑھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا؟ تو یہ سارا دن نظریہ ارتقاء، سارا دن اس کے اوپر تحقیقات، یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ یعنی جو چیزیں ہماری اس دنیا سے متعلق ہیں ان میں تو ہم یہ رویہ اختیار نہیں کرتے۔ تو میرے نزدیک اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر آخرت کے بارے میں صرف یہ گمان بھی پیدا ہو جائے کہ وہ ہو سکتی ہے، اس میں ہم ایک دن اٹھائے جائیں گے، اور اگر یہ حادثہ ہو گیا اور اس کا نتیجہ ہمارے حق میں نہ نکلا تو ابدی طور پر خسران میں، گھاٹے میں جائیں گے۔ ایک مرتبہ اس کا گمان پیدا ہو جائے، یعنی گمان غالب، تو کوئی سلیم الطبع انسان پھر اس طرح نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو دیکھے اور یہ کہے کہ دیکھو کتنی غلط تعبیریں کر دی ہیں، اصل بات ہی میں کوئی غلطی ہوگی، اور اٹھ کے اطمینان سے چلا جائے۔ وہ دیکھے گا نا کہ اصل بات کیا ہے۔ تو اگر اصل بات اس کو سمجھانے میں ناکام ہو جائے تو پھر وہ اپنے رب کے پاس عذر پیش کر دے گا کہ پروردگار تیری بات ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ جیسے ہی انسان ایک سچے طالب علم کی حیثیت سے اصل کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ شرط وہی ہے کہ آپ اصل میں کیڑے چننے کے لیے نہیں گئے، آپ وہاں اعتراضات ڈھونڈنے کے لیے نہیں گئے، آپ سچائی کی تلاش کا جذبہ لے کر ایک طالب علم کی طرح گئے ہیں، غیر جانبدارانہ ذہن لے کے گئے ہیں،
کھلے دل و دماغ کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں، کر کے دیکھ لیجئے۔ اچھا، اس کے بعد بھی کسی آدمی کی وہی رائے بنتی ہے اور دیانتداری سے وہ سمجھتا ہے بنتی ہے تو اچھی بات ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک عصا ہے، میں آپ کے سر پر مار دوں گا اگر آپ نے نہ مانا؟ وہ جانے، اس کا پروردگار جانے۔ ہم تو خیرخواہی کی ایک بات ہے جو کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اگر میں اس وقت یہ جو اس وبا پھیلی ہوئی ہے اس کا کوئی علاج دریافت کر لوں تو پھر میری ذمہ داری ہے نا کہ میں دنیا کو بتاؤں۔ آپ میرے پیچھے پڑ جائیں کہ تم کیوں بتا رہے ہو؟ تو مذہب کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک پیغام دے رہا ہے، ایک غایت بتا رہا ہے، ایک نصب العین کی دعوت دے رہا ہے اور لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ یاد رکھو، یہ موت کے بعد ایک دنیا آنے والی ہے۔ آپ کے نزدیک یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے اور آپ محض لوگوں کی تعبیرات کو دیکھ کر منہ موڑ کے جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو بار بار توجہ دلائی جائے کہ آپ ایک بڑے حادثے سے بے خوف ہو رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ یہی کام ہے جو مذہب کرتا ہے، یہی کام ہے جو انبیاء کرتے ہیں، یہی کام ہے کہ جو ہم مذہب کے خدام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جاوید صاحب، آپ نے یہ جو فرمایا کہ یہ سوالات تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں بھی آئے تھے، لیکن جب لوگ یہ جب سوچتے ہیں تو پھر اس کے دو رویے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کہہ دے کہ شاید کانٹینٹ میں کوئی خرابی ہوگی اور وہ یہ کہہ کر اطمینان سے چلا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اصل کانٹینٹ کی طرف آئے گا اور اسے آنا چاہیے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو آنا چاہیے یہ، لیکن آپ خود ہی اپنے پروگرامات میں اکثر یہ بتاتے رہتے ہیں کہ جو انسان ہوتے ہیں، انسانوں کے اندر بہت کم پرسنٹیج جو ہے وہ انٹلیکچوئل لوگوں کی ہوتی ہے۔ یہ آپ اکثر اپنے پروگرام میں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ خود قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ دین میں جو ہے وہ تفقہ پیدا کریں، دین کے اندر جو ہے وہ تدبر پیدا کریں، تو تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے۔ تو جب خود قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایک گروہ نکلنا چاہیے اور وہ ایک گروہ صرف اس پوری انسانیت میں سے کوئی ایک گروہ نکلے گا تو وہ ویسے بھی پرسنٹیج میں بہت کم ہوگا۔ پھر اس ایک گروہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ غلط تعبیرات کریں گے جس کی وجہ سے یہ دین سے بیزاری پیدا ہو رہی ہے، تو پھر جو باقی بچ جائیں گے وہ تو ویسے بھی بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے۔ اگین گھوم پھر کر سوال وہیں پہ آتا ہے کہ رب کائنات کو انسان کا یہ ایٹریبیوٹ پتہ ہے، رب کائنات جانتا ہے کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو اس کی طرف آئیں گے اور حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے، تو پھر رب کائنات نے اس پورے کے پورے دین کو تعبیرات کے اوپر ہی کیوں چھوڑ دیا کہ لوگ جو ہے وہ تعبیرات کریں اور لوگ پھر دین سے بیزاری کی طرف چلے جائیں؟ دین کا کانٹینٹ اتنا واضح کیوں نہیں ہوا کہ ہر شخص، چاہے وہ انٹلیکچوئل ذہن رکھتا ہو چاہے وہ عام ذہن رکھتا ہو، اس تک وہ دین کا میسج پہنچ جانا چاہیے تھا؟ یہ بات نہیں سمجھ آ رہی مجھے۔ دین کا میسج تو ایسا ہی ہے، وہ تو آپ نے چند لفظوں میں بیان کر دیا۔ یعنی دین کے میسج میں کیا پرابلم ہے؟ یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، مجھے ایک دن اپنے خالق سے ملنا ہے، اور جب میں ملوں گا تو میں اچھے عمل کی بنیاد پر جواب دہ ہوں گا۔ یہ ہے دین کا میسج۔ تو یہ تو دو لفظوں کا میسج ہے، نہ اس کو کسی تعبیر کی ضرورت ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی ابہام ہے۔ یہ تو آپ ہی نے بیان کر دیا، میری فطرت میں موجود ہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے کسی پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تفصیلات ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جن کے بارے میں بحثیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بحثیں جو پیدا ہو رہی ہیں ان کے بارے میں اللہ کیا جانتا ہے کیا نہیں جانتا وہ تو وہ جانے۔ سوال یہ ہے کہ جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ میں ایک دن جواب دہ ہونے والا ہوں، میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میں لوگوں کی تعبیرات دیکھوں اور ایک رائے قائم کر کے منہ موڑ کے چلا جاؤں، یا ایک سچے طالب علم کی حیثیت سے صحیح بات کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کروں؟ جو چیزیں میری دلچسپی کی ہوتی ہیں ان میں میں کیا یہی کرتا ہوں؟ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اگر اس وقت کوئی آدمی غلط طریقے سے کوئی دوا بیان کر دے، یا کوئی آدمی غلط طریقے سے یہ کہے کہ میں نے ایک دوا ایجاد کر لی ہے، آپ یہ جو اس وقت وبا پھیلی ہے میرے پاس اس کا علاج کرانے آئیے، ہم اس میں ہر ورق الٹ دیں گے، ہر پتھر کو دیکھیں گے کہ کہیں ہم غلطی نہ کر جائیں۔ تو اصل میں اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ لوگوں کی بڑی اکثریت کیا کرتی ہے، تعلق اس سے ہے کہ آپ کسی چیز کے ساتھ کتنے کنسرنڈ ہیں، یعنی آپ نے کتنا زیادہ اس کو اہمیت دی ہے۔
جب ہم کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں، یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں صرف خوشحالی حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ برسوں کے لیے بیویوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ دور دراز ملکوں میں بعض اوقات غیر قانونی طریقے اختیار کر کے راستے نکالتے ہیں۔ یہ ساری جدوجہد کس لیے کرتے ہیں؟ یہ عارضی زندگی کی اہمیت ان پر واضح ہے جتنی بھی ہے۔ تو جب آپ اس بنیادی بات کے بارے میں کنسرنڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی بہت بڑی اکثریت اس کنسرن کے ساتھ نہیں جیتی، یہی تو امتحان تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کرنا ہوتا کہ ہر آدمی کو فوری طور پر بتا دیا جاتا کہ تم کیا غلطی کر رہے ہو، سمجھنے میں کیا غلطی کر رہے ہو، عمل میں کیا غلطی کر رہے ہو، تو پھر تو یہ ساری اسکیم ہی ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کو علم کے امتحان میں بھی ڈالا گیا ہے، لوگوں کو عمل کے امتحان میں بھی ڈالا گیا ہے۔ یہ جو مطالبہ ہے کہ بات ایسے طریقے سے بتا دی جائے کہ جس میں تعبیر کے اختلاف کی گنجائش نہ ہو، یہ اصل میں علم کے امتحان سے بھاگنا ہے۔ تو امتحان دو ہیں، علم کا امتحان، عمل کا امتحان، دونوں میں کامیاب ہو کے دکھانا ہے، اور یہی امتحان ہے جس میں اللہ نے ڈال دیا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ کسی آدمی کے پاس واقعی کوئی عذر ہے کہ وہ کیوں علم کے امتحان کی طرف نہیں آیا یا عمل کے امتحان کی طرف نہیں آیا، تو وہ اپنے رب کے سامنے پیش کر دے گا۔ ہم کون سا اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگا رہے ہیں، ہم تو دعوت دے رہے ہیں کہ خدا کے بندو، ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور یہ جواب دہی تمہاری فطرت کے اندر ڈال دی گئی ہے، وہ تو موجود ہی ہے۔ آؤ اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان تفصیلات کو جاننے کے لیے جو آپ نے ایک پورا کا پورا مقدمہ بیان فرمایا کہ تھوڑے لوگ، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں دین کے علماء کے بارے میں بتایا ہے، اور اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ ساری انسانیت میں سے تھوڑے سے لوگ، من کل فرقت منہم طائفہ، ہر گروہ میں سے دو چار لوگ نکلیں۔ تو دنیا کے باقی علوم میں بھی یہی ہوتا ہے، سارے لوگ طبیب نہیں بن جاتے، سارے لوگ انجینئر نہیں بن جاتے، سارے لوگ سائنسدان نہیں بن جاتے، سارے لوگ ہمارے لیے صحت کے تعلیم کے مسئلے حل نہیں کرتے، تھوڑے ہی لوگ ہوں گے، وہ رہنما بن جاتے ہیں۔ تو ان کی رہنمائی میں ایک عام آدمی چیزوں کو سیکھتا سمجھتا ہے، یہ اہتمام ہر جگہ موجود ہے، لیکن رہنمائی میں، نہ کہ ان کا پیرو بن کر۔ رہنمائی میں کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے اصل کتاب کھول لی ہے اور اب کہیں اس کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ رہنمائی حاصل کر لیتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو یہ مشقت، یہ کوئی مشقت ہے اٹھانے کے لیے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، آخری کتاب موجود ہے، آئیے اس آخری کتاب کو پڑھ لیتے ہیں، اور جہاں مشکل پیش آئے گی وہاں کسی صاحب علم سے معلوم کر لیں گے۔ جتنے لوگوں نے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ کر لیا، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکا کہ اس کے بعد ان کو کوئی پرابلم پیش آیا ہو۔ وہ ہمیشہ بنیادی باتوں میں صحیح نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، جزوی باتوں میں، تفریعات میں اگر کہیں کوئی غلطی یا کوئی اختلاف باقی رہ جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بشارت دے رکھی ہے کہ جب تم دیانتداری سے کوئی چیز سمجھتے ہو اور اس میں غلطی لگ جاتی ہے تو اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ میرا رویہ کیا ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ نہیں کہ خدا کیا کر رہا ہے، خدا نے تو مجھے ایک امتحان میں ڈال دیا ہے، تو مجھے اس میں صحیح رویہ اختیار کرنا ہے۔ میرے رویے میں غلطی ہے، مجھے اس پر متنبہ ہونا چاہیے۔ اچھا جاوید صاحب، میں آپ کے سامنے کچھ یہ جو دور جدید کے جو لوگ ہیں ان کے کچھ اعتراضات، چند ایک اعتراضات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ون بائی ون۔ آپ نے جس طرح بات کی سائنٹیفک طریقے سے، اور ایک سائنس کا ایک رول ہے جسے ہم کہتے ہیں کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ، کہ ایک سبب ہوتا ہے کسی چیز کا اور پھر اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، کاز ہوتا ہے اور ایک ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کاز تو موجود ہو اور اس کا ایفیکٹ نہ آئے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں کاز تو پیدا کر دوں گا، کاز تو رکھوں گا، لیکن اس کا ایفیکٹ نہیں آنا چاہیے، تو یہ ظاہر ہے بڑی ان سائنٹیفک بات ہوگی اور یہ عقل کے خلاف بھی ہوگی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مذہب ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے، میں مذہب کی بنیادی بات کر رہا ہوں، اسپیسیفکلی میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان جنرل سارے مذاہب کی بات ہو رہی ہے۔
تو مذہب یہ کہتا ہے کہ جی تم جو ہے وہ اس دنیا میں آئے ہو، اس دنیا میں تم جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے گزر کر آخرت کے اندر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں کامیابی کی صورت میں جنت دے گا، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد تمہارے پیچھے جو ہے وہ شیطان بھی موجود ہے، شیطان کو ہم ہی نے جو ہے وہ مہلت دی ہے، اور وہ مہلت کس لیے دی ہے؟ وہ مہلت اس لیے دی ہے تاکہ وہ تمہیں بہکائے، یعنی کاز اللہ تعالیٰ نے خود رکھ دیا اور ایفیکٹ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے بہکاوے میں مت آنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ وَالْمُقَنطَرَةِ، یہ ساری جو چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ مرغوبات کے ساتھ رکھ دی۔ اب سارے کے سارے کاز بھی نہیں بلکہ کازز رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے، انسان کے بھٹکنے کے چانسز رکھ دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اب اس میں سے کامیاب ہو کر آ جاؤ۔ تو یہ بات عجیب سی ہے کہ سارے کازز موجود ہیں اور ایفیکٹ ہم چاہتے ہیں کہ نہ نکلے اس کا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس اسکیم کا لازمی تقاضا ہے جس پر یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ وہ اسکیم یہ ہے کہ امتحان کرنا ہے، تو امتحان میں دونوں چیزیں ضروری ہیں، یعنی ایسے عوامل موجود ہوں کہ جو غلط طرف لے جائیں اور ایسے عوامل موجود ہوں جو صحیح طرف لائیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے صرف وہ عوامل اس دنیا میں رکھے ہیں کہ جو غلط طرف لے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے خود انسان کے باطن سے ابتدا کیجئے، تو بتایا گیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی میں نے جب تمہارے نفس کا تسویہ کیا، اس کو میں نے درست کیا، تو اس کے اندر دونوں چیزوں کا شعور الہام کر دیا۔ دونوں چیزوں کا شعور الہام کیا، یعنی خیر کا بھی اور شر کا بھی، دونوں کے دائیات بھی پیدا کر دیے، خواہشات بھی رکھ دیں، خواہشات کے اندر رغبت بھی رکھ دی، لیکن عقل بھی دے دی، ارادہ بھی دے دیا، صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دے دی۔ آگے بڑھیے، فرمایا ہدیناہ السبیل، یعنی میں نے راستہ دیکھنے کی پوری صلاحیت کی ہدایت دے دی، اما شاکرم و اما کفورا، اور پوری طرح وہ اسباب فراہم کر دیے کہ تم چاہو تو شکر گزار بندے بن کر زندگی بسر کرو، اور چاہو تو ناشکری اختیار کر کے منکر ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو جگہ جگہ یہ بات بتا دی گئی کہ جس کو آپ نے بیان کیا کہ کاز اور ایفیکٹ، تو دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ میں کس کو مؤثر ہونے دیتا ہوں، یعنی دونوں طرف کی ترغیبات ہیں۔ اچھائی کی ترغیبات کے لیے انبیاء موجود ہیں، صالحین موجود ہیں، اچھے انسان موجود ہیں، اللہ کی کتابیں موجود ہیں، ان کی تعلیمات موجود ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ضمانت موجود ہے کہ جیسے ہی کوئی انسان سچے ارادے کے ساتھ صحیح طرف نکلتا ہے تو فرشتے اس کی مدد کے لیے آ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں اور اس کو صحیح طرف رہنمائی دیتے ہیں۔ تو اگر ایک طرف جنات میں سے کچھ شیاطین کو مہلت ملی ہوئی ہے، 2 4 10، تو ہزاروں فرشتے انسان کے اوپر بشارت نازل کرنے، اس کی تقویت دینے کے لیے موجود ہیں۔ دونوں طرف کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دونوں طرف کے اہتمام میں اگر آپ بالکل سچائی سے فیصلہ کریں تو حقیقت یہ ہے کہ نیکی اور خیر کے لیے اہتمام کہیں زیادہ بڑا اہتمام ہے، یعنی برائی کی ترغیبات کے لیے جو اہتمام ہے وہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ بہت بڑے پیمانے پر نیکی اور خیر میرے نفس کے اندر اس کا اہتمام کیا گیا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اس کی تائید کی گئی ہے، نبیوں کے ذریعے سے اسے تقویت دی گئی ہے، صالحین کے ذریعے سے، اور پھر بحیثیت مجموعی پوری دنیا کے ضمیر کو اس بات پر راغب کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ خیر کی شہادت دیتا ہے۔ یعنی آج تک دنیا میں کبھی اجتماعی سطح پر کسی برائی کے لیے ترغیب نہیں دی گئی، ہمیشہ اچھائی کی ترغیب ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر چوک میں یہ دعوت نہیں دیتا کہ آؤ لوگوں چوری کریں، آؤ بدکاری کریں، اب یہ فلاں کام کریں، بلکہ ایسی سب چیزیں جتنی بھی ہیں وہ بڑے چھوٹے پیمانے کے اوپر ترغیبات میں ہوتی ہیں۔ بحیثیت مجموعی دنیا کا نظام سچائی کی تلاش میں، خیر کی تلاش میں، عدل کی تلاش میں ترغیب دیتا ہے۔ تو دونوں طرح کی کازز موجود ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ دوسرے ایفیکٹ سے کیوں بھاگا جاتا ہے، جب کہ مجھے عقل بھی دی گئی ہے کہ میں صحیح اور غلط میں انتخاب کروں، اور مجھے ارادہ بھی دیا گیا ہے کہ جب میں صحیح کا انتخاب کر لوں تو میں اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہوں۔
تو یہ کیسے یہ بات ہے؟ یہ تو ادھوری بات ہے کہ ایک طرف کی ترغیبات کا ذکر کر دیا جائے اور دوسری طرف کے اتنے بڑے اہتمام کو نظر جاوید انداز صاحب، کر دیا آپ نے یہ بہت تفصیل سے بتایا ماشاءاللہ، لیکن اس میں اب بھی ایک کنفیوژن ہے، لیکن میرے پروگرام کا یہاں پر وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اس پروگرام کو ناظرین یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ یہ جاوید صاحب نے آخری میں جو بات کی ہے، اس میں کچھ اور اشکالات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں جاوید صاحب کے سامنے اسی پوائنٹ سے اس کی ابتدا کروں گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو آپ اس ای میل ایڈریس پر ہم سے پوچھ سکتے ہیں IH@duniatv.tv۔ اللہ حافظ۔